الوداع 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 یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین، دل میں تیری یاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سفن النجاة الأعلام من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها حلق وغرق. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اسی مناسبت سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اربعین کا روز گزرا چند ہی دن پہلے، اور اسی مناسبت سے آج بھی ہم نے کچھ کریں گے کہ پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، اور انہی ایام کے حوالے سے گفتگو رہے گی. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد حسین نقوی صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اپنے بہت مصروفیت میں سے وقت نکالا. اور ناظرین کوشش کریں گے کہ پروگرام کے کچھ ہی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں، اور آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ المستعان اس پروگرام کے ساتھ رہے گا. آج کا جو موضوع ہے وہ اسی حوالے سے کہ زیارات کی اہمیت اور اربعین کے حوالے سے پروگرام رہے گا. کہ آج جس قبلہ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ تمہیدی گفتگو اگر فرما دیجیے تھوڑی سی، کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ دنوں یہ جو اربعین کا یوم تھا اس میں ایک بہت کثیر تعداد نے کربلا معلیٰ میں شرکت کی، اور زائرین تقریباً اس میں سے تقریباً 17 ملین کے قریب ایک اندازے کے مطابق زائرین وہاں موجود تھے، جس میں سے تقریباً نصف آبادی دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے آئی تھی، اور جو باقی تقریباً 7.5 ملین 8 ملین کے قریب تھی وہ عراق کے اپنے ہی ملک سے تھی. تو اس قدر جو ایک دنیا کا سب سے بڑا ایک اجتماع اسے کہہ لیا جائے، تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور جو اب تک اس سے زیادہ اس کی معلومات نہیں رکھتے ان تک بھی پہنچانے کے لیے کہ کیا اہمیت ہے زیارات مقامات مقدسہ اور خصوصاً کربلا معلیٰ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین واجلی عیوننا بالعزاء بالبکاء الحسین. الصلاۃ والسلام علی آباء الحسین و ابناء الحسین. اما بعد، سب سے پہلے میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں. آپ نے موقع فراہم کیا کہ یہاں حاضر ہو کر اور اس اپنی نوعیت کے ایک عدیم المثال پروگرام یعنی اربعین کے متعلق کچھ گفتگو کر کے اربعین کے سلسلہ میں سب سے پہلے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کی طرف غور کرنا ہوگا جو خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمائی. اب یہ ہے کہ وہ جو فضائل سید الشہداء ہیں، وہ جو عند النبی مرتبت سید الشہداء ہے، وہ میں سمجھتا ہوں امت مسلم پہ ظاہر و باہر ہے. حضور حالت نماز میں بھی پیغمبر کے کندھے کے اوپر سوار ہو جاتے تھے. حضور کے لیے یعنی رضوان جنت سے لباس لے کے آئے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے
دوران خطبہ اور ممبر پہ تشریف فرما تھے، جب امام پیغمبر کی خدمت پہ پہنچے تو پیغمبر نے وہ خطبہ موقوف کیا اور امام کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک ایسی فضیلت اور ایک ایسے، جسے یوں کہنا چاہیے کہ آنے والے واقعات اور حالات کی طرف بطور پیشین گوئی کے پیغمبر کے جو اشارے ملتے ہیں، جو احادیث ملتی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کو پیغمبر نے وہ مٹی دی جو حضرت جبرائیل امین لائے تھے اور کہا کہ آپ کا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں دریائے فرات کے کنارے بھوکا اور پیاسا آپ کی امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ پیغمبر نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا اور کہا کہ بی بی اس کی طرف متوجہ رہنا، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اچھا، یہ پیغمبر کی اور بھی بہت بیویاں تھیں، مگر صرف حضرت ام سلمہ کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی شاید وہاں تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، حضرت ام سلمہ واقعہ کربلا کے موقع پہ حیات ہوں گی، زندہ ہوں گی، موجود ہوں گی۔ چنانچہ یہ حضرت ام سلمہ کو دیا گیا اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ان سے یہ کہا گیا، اور یہ روایت آپ کو بہت ساری کتابوں میں مل جائے گی، اے جابر، میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اور اسے ارشاد فرمایا جابر کو زر قبر ابن الحسین، میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کو جانا، اس کی ایک زیارت 100 حج کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ ثواب دینے والا خلاق ہے اور ثواب کی طرف متوجہ فرمانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ اور اپنے بیٹے کی، یعنی یہ یوں سمجھیے کہ جتنا وہ بے کسی اور مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا، پیغمبر نے اتنا ہی اس کو اعزاز اور اتنے ہی اس کو اکرام سے نوازا کہ جنہیں یعنی اس وقت بغیر دفن و کفن کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ زمین کربلا معلیٰ کہلائی، اور آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جبین بھی جب آمادہ سجدہ ہوتی ہے تو وہ ڈھونڈتی ہے کہیں سے اسے خاک کربلا مل جائے۔ اور فرمایا جابر، میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کرنا، اس کی زیارت 100 حج کے برابر ہے۔ اور یہ آپ کو ملے گا بہار الانوار میں ہے کہ جب یہ قافلہ قید سے رہا ہو کے مدینے کی طرف جا رہا تھا تو ایک ایسا موقع مقام آیا کہ اہل کارواں نے کہا گیا کہ یہاں سے ایک راستہ مدینے جاتا ہے اور ایک کربلا کی طرف پلٹتا ہے، تو کہا ہمیں سب سے پہلے کربلا کی طرف لے جایا جائے۔ چنانچہ بہار میں لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو وہاں حضرت جابر موجود تھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اور جب یہ مل گئے دونوں قافلے تو انہوں نے مل کے ماتم کیا۔ وہاں آپ کو لفظ ماتم بھی ملے گا، جو ماتم کے لیے زیادہ اعتراض اور لفظ ماتم چاہتے ہیں، وہاں آپ کو اس روایت کے اندر یہ لفظ ملے گا کہ انہوں نے کچھ ایام وہاں ماتم قائم کیا۔ اور ظاہر ہے جب بیویاں قید ہو کے یہاں سے گزری تھیں اس وقت لاشیں بکھرے ہوئے تھے، جب پلٹ کے آئیں تو اس وقت قبریں بن چکی تھیں۔ اب بیویاں ان قبروں پہ آئیں اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہلے وہاں موجود تھے، وہ دریائے فرات پہ آئے اور وہاں غسل کیا اور احرام سے ملتا جلتا لباس پہن کے آئے وہاں، اور کنارے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا فرزند رسول، آپ کے جد تو مجھے حکم دے کے گئے تھے میرے بیٹے حسین کی زیارت کرنا، یہ آپ کے جد کا صحابی آپ کی زیارت کو آیا ہے۔ چنانچہ یہ بالکل اسی طرح جس طرح ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر جناب سیدہ نے جب یہ کہا تھا بابا جب میرا یہ بیٹا شہید ہوگا نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ میں ہوں گی، ماں تھیں، آخر ماں کے جذبات ہوتے ہیں،
تو بے ساختہ کہا میرے اس بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ پیغمبر وہ محبوب رب عالمین تھے، وہ جو کہتے وہی ہو جاتا، مگر پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی اس کا فکر نہ کر، اللہ ایک قوم ایسی پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی مستورات اس کی مستورات پہ روئیں گی، جس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی، جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے۔ تو یہ تمنا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ میرے بیٹے پہ کوئی روئے، اور یہ تمنا ہے زہرا کے بابا پیغمبر اکرم کی کہ میرے بیٹے کی قبر پہ کہ زیارت پہ لوگ جائیں۔ یہی وجہ ہے مرور ایام کے ساتھ، زمانوں کے گزرنے کے بعد، کئی پابندیوں کے بعد، آج بھی یعنی آج 1434 ہجری ہے، واقعہ 61 ہجری میں ہوا۔ آج جب آپ دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا وہاں تقریباً 17 ملین لوگ تھے، اور میں یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ وہاں صرف وہی لوگ ہیں یا گئے ہیں یا جاتے ہیں جنہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت ہے، جو محبت حسین کو اجر رسالت سمجھتے ہیں، جو حسین سے عقبہ اور آخرت میں شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جو اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں پروردگار ربنا ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، دنیا میں ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب فرما اور آخرت میں امام حسین کی شفاعت۔ جو یہاں زیارت کے متمنی ہیں وہاں شفاعت کی امید رکھتے ہیں، وہی جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے بیت اللہ میں تو حضرت ابراہیم نے بنانے اور سنوارنے کے بعد حکم پروردگار سے اعلان حج کر دیا، اب وہاں تو 73 کے 73 فرقے جائیں گے، جس کے بھی اوپر یہ ٹائٹل اسلام کا اور لفظ مسلمان کا اطلاق ہوتا ہے وہ حج پہ جائے گا۔ مگر یہاں تو بہت سارے ایسے ہیں جو مذہباً جانا درست بھی اور جائز بھی نہیں سمجھتے۔ یہاں تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی طبقہ جائے گا، اور وہ ہے موالیان اہل بیت، محبان سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء، جو امام کے غم کو اپنا غم اور امام کی یعنی اہل بیت کے غم کو اپنا غم اور اہل بیت کی خوشی کو اپنی خوشی جانتے ہیں، یہ وہی جائیں گے۔ اور آج اتنے زمانے گزرنے کے بعد اس غریب الدیار کی قبر کے اوپر اتنے لوگوں کا اجتماع، اور وہاں جا کے ایک ہی آواز السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، وہ سب سلام کے لیے گئے ہیں، وہ سب سلام کے لیے گئے ہیں، اور امام ہر ایک کا سلام سنتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں، سب کو ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ جس طرح وہ رونے کے لیے ایک آرزو اور ایک تمنا تھی ماں کی، اس طرح زیارت کے لیے تمنا ہے حسین کے نانا کی، اور یہ تمنا نبوی ہے جس کے نتیجے میں آج 17 ملین لوگ دنیا کے کونے کونے سے، جس میں سے آدھے تقریباً عراق اور حوالی عراق سے ہیں، باقی ساری دنیا سے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے وہاں پہنچے ہیں۔ اور میں ایک حوالہ تو پڑھوں آپ کے سامنے اپنی ایمان کی کتاب کا، اپنے دل کی کتاب کا، وہ یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے جب حج کے لیے بلایا تو عالم ارواح میں جس روح نے لبیک کہا تھا وہ پہنچا حج کے لیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی جب آخری وقت بلایا تھا حل من ناصر ینصرنا، یعنی یہ وہاں کی وہ مدد نہ مطلوب تھی، اگر وہ مدد مطلوب ہوتی تو مدینے سے ہی قافلہ اور لشکر لے کے چلتے، مکے میں بھی لشکر کی تعداد کو بڑھاتے، راستے میں لشکریوں کو جمع کرتے، مگر امام تو ہر ایک موقع اور ہر ایک مقام پہ لوگوں کو یہ کہتے چلے آئے کہ میں ایک قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں، جسے شہادت پسند ہو وہ میرے ساتھ آئے۔ کچھ لوگوں سے کہا کہ چلیے ساتھ، اور انہوں نے جانے سے معذرت کی، اور کچھ لوگوں نے جانا چاہا مگر امام علیہ السلام نے انہیں روک دیا۔ یہ امام ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ مصلحت امامت اس میں کیا ہے، مگر یہ ہے کہ آخری رات جسے شب عاشور کہتے ہیں اس میں بھی چراغ گل کر کے کہا جو تم میں سے جانا چاہتا ہے وہ اس وقت بھی چلا جائے، اس قوم کو میرے ساتھ ہی کام ہے، آپ کو کوئی حرج اور مانع نہیں ہوگا، آپ جا سکتے ہیں۔
مگر کوئی بھی جب نہیں گیا اور جب پھر کوئی بھی نہ رہا، جب جتنے رہ گئے تھے ساتھ وہ سب شہید ہو گئے اکیلے، یعنی یہ تو اس وقت کا موقع ہے جب جناب حضرت علی اکبر، حضرت عباس جام شہادت نوش کر چکے۔ اس وقت فرمایا حل من ناصر ینصرنا، یہ میرے ایمان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ امام نے یہ آواز عالم ارواح میں پہنچائی ہے، اور جس روح نے حضرت ابراہیم کی دعوت پہ لبیک کہنے کی طرح ابراہیم کربلا کی دعوت پہ لبیک کہا ہے، وہ آج امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ حاضری بھی دے رہا ہے اور وہاں پہنچ کے سلام بھی کر رہا ہے۔ اور یہ عظمت ہے اس امام کی جو پہنچ رہے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے یہ تو جو کیفیت قلبی ہے وہ الفاظ سے بیان نہیں ہو پاتی، جو کچھ انہیں حاصل ہوتا ہے یہ امام کا فیض عام ہے۔ جو نہیں بھی جا پاتے، نہیں بھی پہنچ پاتے، ان کے لیے بھی ہمارے ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ فرمایا گیا کہ جو زیارت اربعین پڑھتا ہے گویا اس کو وہی اس کے لیے اجر ہے جو قبر پہ پہنچ کے زیارت پڑھنے والے کا اجر ہے، اس لیے کہ وہ بڑے سخی ہیں، وہ بڑے لجپال ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، وہ اپنے کسی بھی وجہ سے دور رہنے والے بھی محب کو اپنی اس شفقت سے محروم نہیں کرتے، اسے وہ شفقت اور وہ ثواب اور وہ اجر ضرور عطا کرتے ہیں جس کا وہ مستحق ہے۔ تو یہ اربعین 40واں، اور آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی، 40واں سوہم 10واں، یہ کسی آدمی کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا غسل و کفن و جنازہ ہو، پھر اس کے بعد اس کا سوہم جسے قلب بھی کہتے ہیں، اور پھر بعض جگہوں کے اوپر 10واں تک رائج ہے، مگر 40واں یہ ہے کہ 40واں جو ہے ایک اہتمام ہے اس کے فوت ہونے کے بعد 40 دن، اس کے بعد اس کا فاتحہ خوانی یا اس کی تعزیت اور اس کی ایصال ثواب، اس کی ترویع روح، اس کے لیے یہ اہتمام ہوتے ہیں۔ اسی پر آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے آپ نے 40 کا جو کہ ذکر کیا، تو ہمارے ناظرین ظاہر ہے جہاں تک ہماری نشریات پہنچ رہی ہیں ہو سکتا ہے شاید کوئی اس سے واقف نہ رہے، تو اگر تھوڑا سا اس پر بھی آپ تھوڑا سا گفتگو فرما دیجیے گا کہ جس طرح یہ جو عدد 40 ہے جس کو ہم چہلم کے حوالے سے یاد کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تاریخ میں بھی تو اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ 40 سال کے بعد مبعوث برسالت ہوئے، اور اس کے بعد اس کے اگر تھوڑا سا اور آگے چلیں حضرت موسیٰ کا بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ جب ایک جو خاص شبیں ان کو ملی وہ 40 شبیں خدا سے ملاقات کے لیے، اور نماز شب میں بھی 40 مومنین کے لیے دعا کی جانی چاہیے۔ اسی طرح ہمسایوں کے بارے میں اگر حقوق پوچھے تو تب 40 ہمسائے آپ کے، اور مومن جو ہے وہ اگر بھی روایت میں ملتا ہے کہ کسی جگہ اگر اس نے عبادت کی ہو تو پھر اگر اس کی انتقال کے بعد وہ زمین 40 دن تک اس کے لیے گریہ کرتی ہے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد زمین و آسمان نے 40 دن تک گریہ کی تھی۔ 40 کا عدد جو ہے اس پر تھوڑی سی ضرور روشنی 40 کا عدد یہ ایک باقاعدہ اس پہ یعنی ایک باقاعدہ ایک سلسلہ اس پہ چلنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو 40 کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلا پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میری 40 حدیثیں یاد کر لے اور لوگوں تک پہنچائے وہ قیامت کے دن فقیہ محشور ہوگا۔ تو لوگوں نے 40 اربعین نام کی کتابیں لکھی، 40 حدیثیں، تو کسی نے کسی عنوان سے 40 جمع کی، کسی نے کسی عنوان سے۔ آپ حیران ہوں گے ہمارے ہاں اہل تشیع میں 86 کتابیں 40 کے نام کے اور اربعین کے نام پہ لکھی گئی، جبکہ 69 کتابیں جو ہیں اربعین اور 40 کے اسی عنوان اور اسی یعنی جذبے کے تحت عامہ میں بھی اہل سنت حضرات نے بھی لکھی ہیں۔ تو یہ 40 جو ہے یہ بہت ساری چیزوں میں آیا، 40 لوگوں کے لیے نماز شب میں آپ دعا کریں، تو اسی طرح یہ 40 بھی چونکہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو باقی معمولات زندگی کی طرف پلٹانے کے لیے 40 کا ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ مگر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہ سنا کہ پیغمبر کا 40واں، حضرت علی کا 40واں، امام حسن جناب زہرا کا 40واں، ان کے یعنی ایام شہادت منائے جاتے ہیں مگر 40واں نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے 40واں وہ جو اس کی رسم اور جو اس کی وہ ادا ہو چکا، وہ کیا جا چکا اپنے موقع کے اوپر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ اس دنیا کا اکلوتا اور یگانہ واقعہ ہے کربلا کا، اور یہ شہداء جن کا 40واں نہ ہو سکا۔
کسی نے ان کا 40واں نہ کیا. اب یہ قیامت تک یہ سلسلہ یعنی سال بھر یہ 40واں 40 یہ تو ہوتا رہے گا. اور یہ بھی گویا یوں سمجھیے کہ منشائے پروردگار ہے. یعنی کتنے زمانے گزر گئے اور وہ ہر سال یہ واقعہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی یہ واقعہ ہوا. اس میں وہی تازگی آ جاتی ہے, وہی اس میں جذبات آ جاتے ہیں. لوگ سب معلوم ہے, مگر سب معلوم ہونے کے بعد بھی اس کے سننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور اس سے اثر قبول کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوت ہے جو اس کو اس انداز سے باقی رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے ہوئے ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے 40ویں اور 40 کی زیارت پہ اس گزشتہ حکومت نے صدامی دور میں پابندی لگائے رکھی تھی. لوگ نہیں جا سکتے تھے, بڑی محدود تعداد میں لوکل لوگ ہی. مگر جیسے ہی وہ پابندی ختم ہوئی, آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام منشائے پیغمبر کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے حرم میں حاضری دی اور وہ ان 100 حجوں کا ثواب حاصل کیا. ماشاءاللہ. اور یقیناً بہت ہی اہم نقطہ جس کے آپ نے اشارہ فرمایا کہ جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے انسان جاتا ہے, اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے, تو اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو نبوت کا ان کی ایک مشن تھا, اس کا مقصد اگر بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا جائے تو یہی تھا کہ تعلیم علم و حکمت اور تزکیہ نفس کی تعلیم دینا. تو کس طرح سے یہ زیارات جو ہیں, ان عظیم ہستیوں کی زیارات پر جانا, وہاں سے ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری پہلو نہیں دیکھنا اس میں ہم نے کہ یہاں پہنچ کے اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا اور زیارت ہو گئی, بلکہ اس سے جو انسان کے اندر ایک قلبی کیفیت ہے اور اس کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں وہ کس طرح انداز سے, اور پھر جو دعائیں ہیں, جو زیارات امام ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں, وہ کس طرح سے اسی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم فرماتی ہیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس طرح بڑا خوبصورت سوال فرمایا اور اس کے لیے جو تفاصیل ہیں اس کی تو نہ دامن وقت میں گنجائش ہے نہ اس وقت. جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گئے اور جا کے زیارت کی یعنی زیارت بھی آپ نے دیکھا اور چلے آئے. نہیں, اس کے بڑے آداب ہیں. آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں آپ کی طہارت کس سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس نیت سے غسل کریں گے کہ میں زیارت سید الشہداء کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے لیے غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ. یعنی آپ یہ جو غسل کر رہے ہیں یہ بھی باعث ہوگا اللہ کا قرب حاصل. یعنی آپ کو ایک قدم کے اوپر زیارت جو ہے وہ اللہ کے قریب کرے گی. امام حسین علیہ السلام نے بلا کہ اپنے وہ گنبد و مینار دکھانے کے لیے آپ کو نہیں بلایا. امام حسین علیہ السلام نے آپ کو آپ کا خالق, آپ کا معبود یاد دلانے کے لیے آپ کو بلایا. آپ جب کپڑے پاکیزہ پہنیں گے تو وہ بھی اسی نیت اور اسی ٹینشن کے ساتھ کہ میں زیارت سید الشہداء پہ جا رہا ہوں, میرا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اور جیسے ہی آپ کی ان میناروں پہ اور اس حرم پہ نظر پڑتی ہے تو آپ کو یہ ملتا ہے کہ بے ساختہ آدمی کے منہ سے یہ نکلتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سب معبود اس کی تعریفیں ہیں جس نے اس کے لیے ہمیں رہنمائی فرمائی, اس کے لیے, اس شرف کے لیے ہماری ہدایت فرمائی. اور اس کے بعد آپ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو ویسے نہیں گئے اور چلے گئے. نہیں, وہاں آپ کو ملے گا کہ آپ اذن دخول پڑھیں. پہلے آپ وہاں پہ جو ملائکہ مقربین اور اس حرم کو احاطہ کیے ہوئے اور وہاں جو سروس دے رہے ہیں ان کو بھی سلام کریں اور ان صاحب حرم کی اجازت سے اذن دخول پڑھنے کے بعد آپ اندر داخل ہوں. اور جب داخل ہوں تو اس کے بعد کس طرح داخل ہوں, دایاں قدم پہلے اندر رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ زیارت جس بھی زیارت پہ جائیں, مثلاً آپ حضرت عباس علمدار کی زیارت پہ جائیں, حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں, تو آپ ان کی وہ زیارات جو کتب زیارات کے اندر لکھی ہیں اور وہاں بھی آپ کو جگہ جگہ لکھی ہوئی ملتی ہیں وہ پڑھیں. اور اس سے یعنی آپ ایک آدمی جب کسی کی خدمت میں پہنچ کے اپنی کوئی عرض کرتا ہے تو ہر آدمی کا وہ جو بیان اور طریقہ عرض گزاشت ہے
وہ اس کی اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق ہوتا ہے، تو وہاں یہ انتظام کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنے امام کو ان لفظوں سے یاد کریں، آپ اپنے امام کو ان الفاظ سے سلام کریں، آپ اپنی وہ جو کوتاہی، کمی اور اپنا جو سائل ہونا ہے وہ ان الفاظ سے بیان کریں، اور امام سے آپ یہ طلب کریں اور یہ ان کے ہاں اپنی عقیدت کے پھول جو ہیں وہ پہنچائیں۔ وہ سب کچھ وہاں لکھا ہوا مل جائے گا، کتابوں میں مل جائے گا، وہاں جگہ جگہ مل جائے گا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ زیارت پڑھ چکتے ہیں تو فوراً آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، اگر آپ کئی مرتبہ کے پہلے ظاہر ہیں تو آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ بھی آئیں تو جو بھی اس سلسلہ میں آپ کی اس سلسلہ میں رہنمائی کرے گا وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے جب زیارت پڑھ لی تو اب 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں۔ جب آپ 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں گے تو اس کے بعد کی ایک دعا ہے، پروردگار یہ 2 رکعت نماز میں نے خالصتاً تیرے لیے پڑھی ہیں، اس لیے کہ رکوع اور سجدہ صرف تیرے لیے ہے، یہ تیرے لیے پڑھی ہیں اور ایسی جگہ پہ آ کے پڑھی ہیں جو تیرے ایک مقرب بندے کی ہے، اور ایسے مقامات اور ایسی جگہیں جو ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں نے اسی ارادے، یعنی آپ کو ایک ایک قدم کے اوپر قرب پروردگار اور تقرب الہی جو ہے اس کی طرف دعوت ملے گی، اور یہی مقصد زیارت ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی احسن انداز میں اس پر روشنی ڈالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت اس کی اہمیت بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد تو آج کل کی اس دنیا میں بھی بہت سے ایسے مل جائیں گے کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ویڈیو بھی بنائیں گے تاکہ آ کر کے اپنے چینل پہ چلائی جائے، اور وہ اپنی طرف سے وہاں فاتحہ پڑھنے گئے تھے کہ کوئی ایسا کوئی جس طرح کسی عام قبر پہ جانے کے بعد انسان کرتا ہے بغیر کسی معرفت کے۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں چاہوں گا کہ ایک اور کوئی مسکنسیپشن اگر کہیں سے ریز ہو رہی ہو تو اس کو بھی ہم ختم کرتے چلیں، کہ ہم نے جب اس کے اجتماع کی بات کی کہ 17 ملین افراد جو ہیں وہ اس میں شریک تھے، تو اگر دیکھا جائے ایک اور بڑا مسلمانوں کا اجتماع بالعموم تو حج سے ہم نے تھوڑی سی اس کی مماثلت کی، لیکن اس انداز سے نہیں، لیکن اس میں کس قدر ضرورت ہے کہ اس کو پہچاننے کی، کہ آپ نے بھی فرمایا کہ 100 حج کا ثواب ہے، لیکن بہرحال حج تو اپنے ارکان میں سے ایک جو فروعات دین ہے اس میں اس کا ایک رکن ہے، تو جو اصل حج ہے جسے اصل حج کہتے ہیں وہ کس طرح سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کی ادائیگی بہتر انداز میں ہو سکتی ہے اگر معرفت نصیب ہو، خصوصاً ان زیارات کی نسبت سے، تو یہ ہستیاں کس انداز میں ہمیں اس مقام تک پہنچا سکتی ہیں جہاں حج بھی قبولیت کا شرف حاصل کر سکے۔ میں عرض کروں آپ حضرات آپ کی خدمت میں کہ حج کے لیے یہ ہے، حج صرف ان مومنین پہ فرض ہے جو صاحبان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحبان استطاعت ہیں ان پہ ہے، اور پھر حج جو ہے وہ ایام ہیں مخصوص، 8 کو یوم ترویہ ہے، 9 کو منا میں ہے، عرفات میں قیام ہے، اس کے بعد قربانی ہے، اور اس کے بعد رمی جمرات ہے، احرام ہے اس کا، اور اس کا میقات، یعنی حج جو ہے وہ مخصوص مقامات اور مخصوص ایام اور مخصوص اوقات کے ساتھ وہ مختص ہے، اور پھر یہ ہے کہ 73 کے 73 فرقے وہ جو بھی صاحبان استطاعت ہیں اس میں پہنچتے ہیں، تو اس کی اگر تعداد کچھ ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں یہاں صرف ایک ہی فرقہ اور ایک ہی طبقہ کے لوگ ہیں جو جاتے ہیں، باقی کسی کی تو اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، باقی کے ہاں تو شاید شرعی طور پہ اس کا جواز بھی ابھی قابل یعنی محتاج ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں، بہرحال یہ دوسری بات ہے۔ رہا آپ نے فرمایا کہ لوگ جا کے اس کے بنا کے اور کہتے ہیں کہ ہم وہاں فاتحہ پڑھنے گئے تھے، یہ بھی ایک فکر ہے، میں عرض کروں، لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ رو رہے ہیں، یہ پیٹ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے قرآن پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کے انہیں بخشیں، یہ بھی ایک یعنی دوسرے لوگوں تک یہ پہنچانے کی یا کچھ کہنے کی یہ بات ہے۔ بہرحال یہ آج کی اس سوچ نہیں، یہ بہت پہلے کی ہے، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مقتل ابی مخنف، اس کے 128 پیج کے اوپر لکھا ہے، جب بعد واقعہ کربلا کے یزید نے یہ سنا کہ لوگ نماز میں مسجدوں کے اندر نماز کے بعد جب نماز پڑھ چکتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ واقعہ کربلا ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایسا واقعہ جو پیغمبر کے
صرف 50 برس بعد پیغمبر ہی کی امت کے ہاتھوں ہو گیا، اور وہ بھی ان لوگوں کا قتل ہوا جو پیغمبر کے کندھے پہ سوار ہوتے تھے، جو پیغمبر کے سینے پہ کھیلتے تھے، جن کی وجہ سے بسا اوقات نماز پیغمبر، سجدہ پیغمبر طول کر دیتے تھے، ان کی شہادت ہو گئی۔ ظاہر ہے پھر مسجد میں نماز کے بعد وہ لوگ بات تو کریں گے، لیکن وہ لکھا ہے صاحب مکتلبی مخنف نے کہ جب یزید نے یہ سنا فلما سامع بذالک یزید و استعمل لہم اجزاء القرآن و فرقا فی المساجد، یزید نے قرآن مجید کے سپارے لیے اور مسجدوں میں تقسیم کر دیے تاکہ نمازی جب نماز سے فارغ ہوں تو وہ اپنے سامنے یہ سپارے رکھ لیں، وَضَعُوا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لِيَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ ذِكْرِ الْحُسَيْن، تاکہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں اور وہ جو حسین کے متعلق کو گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی یعنی قرآن مجید، وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ تکبیر اور وہ سب کچھ جو ہے بیکار ہے اگر اس کے پیچھے کچھ ایسی چیز کار فرما ہو۔ اگر تو آپ قرآن اس لیے لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور سپارہ تھمانا چاہتے ہیں کہ وہ امام کی بات نہ کریں، امام کی بات نہ سنیں، تو آپ اپنے اس نظریے پہ اور اپنی اس فکر پہ نظر ثانی فرمائیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام آپ کے یا میرے وہ ایصال ثواب کا محتاج نہیں، ہمیں ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں جب مر جاؤں تو میرے لیے قرآن پڑھا جائے، اس لیے جب تک میں زندہ ہوں میں پڑھ رہا ہوں، جب میں نہیں رہوں گا میں نہیں پڑھ سکتا، اب میری بیاف پہ یا میرے ایصال ثواب کے لیے کوئی پڑھے گا۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے ہاں یہ پریشانی اور مجبوری نہیں ہے، وہ تو شہادت کے بعد بھی نیزے کے اوپر بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ریگستان کربلا میں بھی ان کا بدن جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اس طرح محتاج نہیں ہے کہ اب کوئی امام حسین کے لیے قرآن پڑھے گا، اس لیے کہ امام حسین علیہ قرآن حسین پڑھتے تھے اس وقت بالیقین، سینے پہ جب سوار تھا قاتل لعین، آواز دردناک سے کہتے تھے شاہدین، کبھی ایاک نعبد و کبھی ایاک نستعین، قرآن کا ساتھ اور شہ مشرقین کا، قرآن پڑھتے پڑھتے کٹا سر حسین کا۔ اور پھر قرآن پڑھ ہی رہے تھے، جب کوفے میں گئے قرآن ہی سنا رہے تھے، جب شام میں پہنچے یزید جب یہ کہہ رہا تھا لائبت بنو ہاشم بالملک، ہاشمیوں نے ملک حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ فلا خبر جا ولا وحی نزل، یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ پورے اسلام کے اوپر تو ایک خط تنسیق کھینچنے کی بات ہے، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی تنزیل، کچھ بھی نہ تھا۔ جب یہ سنا امام زین العابدین اگر جواب دیتے تو ان کو ایک پروف بھی پھر پیش کرنا پڑتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر بریدہ سے اور خشک ہونٹوں سے آواز آئی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو امام نے پڑھی، ظالموں کو ان قریب پتہ چل جائے گا وہ کس کروٹ پھیر دیے جاتے ہیں، پلٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام جو کسی کے قرآن کے محتاج نہیں، وہ خود قرآن ناطق ہیں، وہ خود قرآن کی عظمت کا اور خود قرآن ناطق ہیں اور عظمت قرآن کا ثبوت ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور گفتگو کا سلسلہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دن ایام کی مناسبت سے 40 کے موضوع پر گفتگو ہے، زیارات مقامات مقدسہ اور خصوصاً زیارت امام حسین علیہ السلام روز 40 کے حوالے سے کچھ عرصے کے بعد جو ہے انشاءاللہ کالز کو بھی کھول دیا جائے گا۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا جس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ بریک کے واپس آنے کے بعد بریک سے آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں سوالات کے ساتھ۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد حسین نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور بریک کے اس پار بھی وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اب ایک وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا مختصر، اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ المستعان۔ الوداع 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 یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا،
الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا، کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین، دل میں تیری یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم دوبارہ ایک وقفے کے بعد آپ کے سامنے پروگرام میں حاضر ہیں، اور جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ کال کا سلسلہ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر پروگرام میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی انیس بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور قبلہ نے اتنے اچھے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے اس کے بارے میں، زیارت کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی خوبصورت انداز میں جو بیان کیا ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ واقعی زیارت کی بڑی اہمیت ہے۔ مجھے بہت ہی مختصر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ زیارت عاشورہ میں دو فقرے ہیں جن کی نسبتیں مختلف ہیں۔ پہلا فقرہ یہ ہے کہ ان یزقنی قلب سارے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے خون کا قصاص طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو فقرہ ہے وہ یہ الفاظ ہیں کہ ان یزقنی قلب سارے، اللہ تعالیٰ مجھے میرا اپنا قصاص طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ ان فکروں کی نسبتوں میں فرق ہے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ شیعوں کا یعنی حضرت امام حسین السلام کے ساتھ بہت زیادہ اتحاد ہے، اسی لیے امام کے قصاص کو اپنے قصاص سے تعبیر کیا گیا ہو، یا اس کی کوئی دوسری وجہ؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا، اگر آپ میرا سمجھ سکیں آپ میری بات۔ ہلو جی، آپ کی آواز پہنچ گئی، اور ہم آپ کا سوال بھی ایک حد تک ہم تک پہنچ گیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں اگر ہمارے پاس یقیناً انشاءاللہ دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو سوال کے لیے قبلہ کی طرف میں یقیناً رجوع کریں گے کہ جو سوال قبلہ آپ نے بھی ان کا سنا، انیس حضر بھائی صاحب نے نیاز سوال کیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زیارت عاشور کے بارے میں ایک سوال کیا تھا کہ اس میں کچھ جو جملے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو شہادت ہے، جو قتل، اس کا قصاص کے لیے مجھے اپنا آپ کو میں اس کا قصاص خود ہوں، اور اس کے بعد یا اپنے قصاص کا بھی مجھے خود اپنے قصاص کی بات کی، تو کیا انہوں نے اس انداز سے سوال کیا کہ کیا جو محبان اہل بیت ہیں یا امام حسین علیہ السلام ہیں، کیا وہ آپس میں اتنے زیادہ قریب ہیں اور ان کا آپس میں امام حسین سے ایسا رشتہ ہے کہ انہوں نے ان کے قتل کو اپنا قصاص قرار دیا، یا اس انداز سے ان کا کوئی گفتگو تھی؟ کچھ زیارت کے حوالے سے سوال تھا۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس کی طرف اگر ہم آنے سے پہلے ایک اگلے کالر جو ہیں وہ بھی ان کو شامل کیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بردر، مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ چہلم کب ہے؟ چہلم، جی بہت شکریہ۔ چہلم کی تاریخ تو اب پتہ نہیں آپ نے کال کہاں سے کی، لیکن جہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہدایت ٹی وی کی اسکرین پر بھی، اور آج تو تقریباً 23 سفر ہو چکی ہے۔ جمعرات کا دن چہلم کا دن تھا، لیکن بہرحال یہ ایام جو ہیں یہ اسی مناسبت سے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا جو خصوصی 40ویں روز تھا چہلم کے دن جمعرات کو جو گزر چکی۔ آپ کا کال کا شکریہ۔ اور جی قبلہ، ہم ان کے اگر مختصر آپ گفتگو فرما دیجئے کہ اس میں اگر کچھ ایسے الفاظ زیارت میں ہیں تو کس انداز سے، اگر ان کی تھوڑا سا وہ سمجھنا چاہ رہے تھے اس بات کو کہ جو انہوں نے یہ جو قصاص کا لفظ اگر کہیں زیارت میں آیا ہے تو کس حوالے سے آیا خون کا بدلہ؟ میں ان کے سوال کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکا ہوں، مگر یہ ہے کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں اور اس میں وہ جو دو لفظ آتے ہیں، یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور،
یہ وطر الموتور یہ تو اس مقتول کو کہتے ہیں جس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو، جس کا انتقام یا قصاص نہ لیا گیا ہو۔ یہ جو آپ عاشور میں ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ آپ کو یہ غم عظم اللہ اجورنا و اجورکم، اور جب یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ آپ کا اور ہمارا اجر زیادہ کرے، یہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہم شامل اور شریک ہیں، اور ہمیں اور آپ کو امام علیہ السلام کا قصاص لینے والوں میں سے یا اس کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دے۔ تو یہ جس طرح آپ زیارت امام زمانہ میں پڑھتے ہیں کہ ہم حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ جہاد کریں، اصل میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف وہی آ کے امام حسین علیہ السلام کا وہ جو جسے بدلہ کہتے ہیں یا جسے قصاص کہتے ہیں، وہی تلوار امام زمانہ ہی چلے گی۔ اور یہ جو اب بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی امام زین العابدین علیہ السلام نے کیوں نہ لے لیا، امام محمد باقر نے کیوں نہ لے لیا۔ اگر حضرت امام زین العابدین شہادت سید الشہداء اور حضور کا قصاص اور بدلہ لے لیتے تو امام زین العابدین سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے اور آنے والے یہ یزیدی جو ہیں یہ تو پھر اس سے بچ جاتے۔ تو انتظام اس کا یہ ہے کہ آخری یزیدی بھی آ جائے دنیا میں، اور پھر اس کے بعد سب سے ایک ہی مرتبہ، اس لیے کہ جو کہا گیا اعلان اللہ امتن قتلت کا، یہ ایک ایسا جامع اور مانع حساب ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ اس قوم کے اوپر بھی اپنی لعنت کرے جنہوں نے آئے سید الشہداء آپ کو قتل کیا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اور اللہ اس قوم پہ بھی لعنت کرے جس نے آپ پہ ظلم کیا، اور اس قوم کے اوپر بھی، ان لوگوں کے اوپر بھی جو یہ سب کچھ سن کے خاموش رہے اور انہوں نے کچھ بھی اس سلسلے میں مطمئن رہے، وہ ان کے اس فعل سے راضی ہوئے، تو جو کسی کے فعل سے راضی ہے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو یہ اب یہ ایسا سلسلہ ہے کہ کوئی بچ نہ سکے، اسی لیے اس کو مؤخر بھی کیا گیا ہے کہ یہ آخر زمان پہ یہ لے لیا جائے گا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ معشور ہونے کی اور امام کے ساتھ اس میں کیا ہے حاضر ہونے کی جو دعا مانگتے ہیں لوگ اپنی اس زیارت ہے جس میں زیارت امام زمانہ وجعلنا مستشہدین بین یدیک، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے ساتھ اس جہاد میں شرکت کی توفیق دے۔ تو یہ ہے اس سلسلہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ، یقیناً آپ نے جواب کو بڑے واضح انداز میں فرما دیا۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، میں بڑا خوش ہوا ہوں جی مولانا صاحب کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے آج سے 18 سال پہلے 19 سال پہلے میرا نکاح انہوں نے پڑھایا تھا۔ جی، آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ برمنگھم سے میں عمران بول رہا ہوں جی، عمران فضل۔ برمنگھم سے عمران فضل۔ تو شفاعت حسین ان کے اس وقت شفاعت حسین ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ ہی میری ان سے ملاقات، ان کی وجہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور برمنگھم میں میرا نکاح پڑھایا تھا مولانا نے، اور بڑی ہی سعادت حاصل ہوئی ان کی۔ جی، آج سوال میرا ایک یہ ہے کہ یزید نے کربلا کے بعد جب یہ اس وقت کربلا کے بعد حکومت جو بنی تھی، یہ اس وقت مکہ میں مدینہ میں کون تھے اس وقت خلیفہ؟ گورنر کون تھا اس وقت جو ان کا حکمران؟ ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ان کا سوال سنا اور انہوں نے تھوڑا سا پس منظر ہی بتایا۔ یزید نے کربلا کے بعد جو حکومت جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا گورنر جو بھی رہا ہوگا، یزید نے تو اپنے آپ کو خلیفہ کہہ دیا نا، تو جو مکہ اور مدینہ میں جو اس کے گورنر تھے یا جو اس کی طرف سے نامزد تھے، وہ کون افراد تھے اس وقت؟ یہ بنو امیہ ہی کے لوگ تھے، یزید ہی کے کزن اور فرسٹ کزن اور سیکنڈ کزن، جنہوں نے، اس لیے کہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے، اور یزید کے پاس بڑا تھوڑا سا وقت
اسے قدرت نے دیا بے نقاب ہونے کے لیے، یعنی اس نے 3 سال تک تو وہ یا کچھ دن اس کی حکومت رہی، مگر 3 کارنامے اس سے ایسے سرزد ہوئے اور ایسے اس نے یہ دنیا کے سامنے پیش کیے کہ شاید، یعنی سب سے پہلے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں، اور اس کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کر دی، توڑ دی اور اس کے خلا بیعت کر لیا، تو اس وقت اس نے مدینہ منورہ کے اوپر بھی حملہ کیا اور مدینہ منورہ کو تاراج کیا گیا۔ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین جو تھے وہ اس وقت شہید ہوئے۔ مسجد نبی میں 3 دن تک اذان وغیرہ نہیں دی گئی، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اور فوجی یعنی جو باقاعدہ ٹرین فوجی ہوتے ہیں وہ مسلح فوجی 3 دن تک مدینہ ان کے لیے مباح کر دیا گیا۔ کئی 100 باکرہ خواتین اور لڑکیاں جو تھیں اس طریقے سے حاملہ ہو گئیں، اور یہ واقعہ حرہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ کے ساتھ یزید نے کیا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد حرم پیغمبر تھا، اس کی بھی پامالی ہو گئی، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اہل مدینہ کو ڈرایا دھمکایا، قتل کیا گیا، ان کی مستورات کی توہین کی گئی، سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ ہی کی یعنی وہ ذات رہتی تھی، وہ جس طرح حرم مدینہ پیغمبر کی طرف منسوب ہے، وہ مکہ اللہ کی طرف منسوب تھا۔ تیسرا کارنامہ یہ کیا، سیاہ کارنامہ، کہ مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کی اور منجنیق کے ذریعے آگ برسائی گئی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اوپر، دروازہ جل گیا، اور وہ سینگ اس دمبے کے جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا تھا وہ خانہ کعبہ میں تھے، وہ بھی جل گئے، اور بھی پردہ جل گیا، اور سارا سامان خانہ کعبہ کا جو تھا وہ نقصان ہوا۔ تو اس کے بعد یہ واصل جہنم ہوا۔ یہ اس کے وہ سیاہ کارنامے ہیں جو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، اور جن لوگوں نے اس کے لیے کہا اِنَّ بَایَعْنَا هَٰذَا الرَّجُلَ عَلَىٰ بَیعِ اللہِ وَرَسُولِهِ، ہم نے اس شخص کی بیعت اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے کی تھی، کم از کم ان کے متعلق بھی لوگوں کو یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ ان کا وہ جو سوچ ہے یا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے، وہ کتنے پیغمبر اور آل پیغمبر سے دور ہیں اور کتنے اعدائے پیغمبر اور آل پیغمبر کے قریب ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا اور انکل، میں سید گجرواس لاسگو سے بول رہا ہوں۔ مولانا آج آپ کا ٹاپک ہے زیارات کی اہمیت، تو اس کے اوپر میں ایک بات اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج میری آپ سے بات یہ ہے کہ رسول پاک نے ایک آدمی سے کہا کہ اپنے پیرنٹ کا احترام کرنا ہے، تو اس آدمی نے پوچھا کہ اگر آپ کے پیرنٹس نہ ہوئے اور وہ نہ زندہ ہوئے تو پھر رسول پاک نے کہا کہ ان کی قبروں کا احترام کرو۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ اگر ان کی قبریں نہ ہوئیں تو پھر رسول پاک نے کہا ان کی قبروں کا نشان بنا کے احترام کرو۔ تو ہم اس لیے اپنے پیرنٹس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک کلمہ گو پیدا کیا، تو اور ہم اس لیے احترام کرتے، اور اگر کوئی باپ کسی بچے کو کلمہ گو پیدا کرتا ہے تو بچے کے اوپر واجب اپنے باپ کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنی جان دے کر اور اپنے بیٹے کو قربان کر کے کلمہ کو بچائے، اور جن کی وجہ سے آج کروڑوں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کی قبروں کا احترام واجب نہیں ہے۔ یہ جو لوگ جو اس کو بدعت کہتے ہیں، تو مولانا آج میرا سوال ہے، جو کروڑوں لوگ کو کلمہ جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ آج کلمہ پڑھے ہیں اور جس نے کلمہ بچایا ہے، تو ان کی قبر کا احترام کرنا بدعت ہے کہ جو لوگ بدعت کہتے ہیں ان کے قبروں کا احترام؟ اور تو اس کا میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا نے بڑی مہنگی بنائی ہے یہ جنت، بڑی مشکل سے ہم نے پائی ہے یہ جنت،
آ دے خاتم زنجیر کا ماتم، خون پسینے سے کمائی ہے یہ جنت. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیٹا، آپ نے بھی اور آپ کا سوال میں بھی آپ کا جواب یقیناً ظاہر تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ قبلہ تھوڑی سی اس پہ گفتگو فرما دیجیے. جس سے انہوں نے اشارہ کیا کہ جہاں حدیث سے مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قبور پر بالعموم جانا چاہیے، ان کا احترام بھی ضروری ہے، تو پھر جو وہ ہستیاں کہ جنہوں نے خدا کے دین کی خاطر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں تاکہ انسانیت کی جو ایک بہت بڑی ایک تعداد ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں جانے سے بچ جائے اور توحید پروردگار کی طرف گامزن ہو، تو اتنی بڑی قربانیاں دینے والوں کے لیے ان کی زیارات کی، ان کی قبروں کی جو زیارت ہے اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے. تو اس سے اگر کوئی منع کرے، اگر تھوڑا سا اشارہ اس طرف دیکھ لیں، ہم جنت البقیع کی طرف دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو عظیم ہستیاں ہیں ان کی اس پر صرف اس لیے کہ اس کو بدعت کے اس میں لا کر کے بغض اہل بیت کو ظاہر کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، لیکن منہ میں الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑی سی گفتگو فرما دیجیے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر اور بھی ہیں، وہ آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا خیال کال ڈراپ ہوگی، اسی پہ آپ گفتگو فرما دیجیے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت القبور جو ہے اور قبروں پہ حاضری، یہ اس لیے بھی ضروری ہے اور اہم ہے کہ انسان کو قبر یاد رہے اور اسے اپنا فانی ہونا اور کسی بھی وقت قبر تک پہنچنا اس کے ذہن میں یہ باقی رہے. اسی لیے جب آپ قبرستان کے پاس سے گزریں تو السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل لا الہ الا اللہ، آپ اے اہل لا الہ الا اللہ، آپ پہ سلام ہو اہل لا الہ الا اللہ کی طرف سے. آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے پایا، ہم باقی لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی آپ کے ساتھ مل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اس کا مستقبل یاد دلانے کا سبب اور ذریعہ ہیں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت امیر حمزہ جو سید الشہداء تھے جنگ احد میں، ان کی قبر پہ جاتے رہے ہیں، سلام پڑھتے رہے ہیں. اور حضرت حمزہ کے لیے، سید الشہداء کے لیے حضور نے ایک تمنا اور ایک خواہش بھی کی ہے کہ باقی شہداء پہ تو لوگ رو رہے ہیں اور ان کے نام پکار پکار کے بیان کر رہے ہیں، اما حمزہ فلا بواکی اللہ، میرے چچا حمزہ ان پہ کوئی رونے والا نہیں. چنانچہ صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں دوڑ کے جا کے یہ کہا کہ جائیے پہلے حضرت امیر حمزہ کے لیے آپ گریہ کیجئے. چنانچہ حضرت پیغمبر نے جب یہ سنا تو انہیں منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے خواتین اللہ تم سے راضی ہو، تمہاری اولاد سے رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولاد کنہ وعن اولاد اولاد کنہ. یعنی 3 پشتوں تک کے لیے حضور نے دعا دی. کسے؟ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ پہ گریہ کیا. خود حضور حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ جاتے رہے، وہاں جس طرح زیارت کہتے ہیں اسی طرح السلام علیکم یا اہل القبور، تمہارے صبر کی وجہ سے، اور یہ سارے آپ کو وہاں مل جائے گا. اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی والدہ ماجدہ کی قبر ابوا کے مقام پر تھی. حضور صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرے، اور جب اپنی بہت بچپنا تھا جب حضور کی والدہ کا انتقال ہوا، ماں کی قبر پہ پہنچے تو قبر پہ ہاتھ رکھ کے گویا قبر سے چمٹ گئے اور رونا شروع کیا. اور گریے کی آواز اتنی بلند تھی کہ لوگوں نے بھی حضور کے اس رونے کو دیکھ کے اور اسی سے متاثر ہو کے لوگوں نے بھی رونا شروع کیا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت امام حسین علیہ السلام پہ حضور کی زندگی میں ہین حیات میں گریہ فرما چکے، جبکہ امام حسین پیدا ہوئے، اور یہ آپ کو ساری روایات کے اندر مل جائے گا. حضرت ام فضل نے جب لا کے رکھا تو پیغمبر نے سینے سے لگایا اور بوسہ دینے کے بعد جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا موقع خوشی کا ہے، اللہ نے بڑا پیارا نواسہ عطا کیا ہے، مگر اس کے مستقبل کو دیکھ کے بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا بال بچوں سمیت وطن سے دور ریگستان میں دریا کے کنارے یہ شہید کر دیا جائے گا. اور پھر آپ سے آستہ میں پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا. حضرت ام سلمہ ایک مرتبہ چیخ کے اپنے خواب سے نیند سے بیدار ہوئیں، اور جب پوچھا کہ بی بی کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے پیغمبر اکرم کو
وعلی راسہ ولیۃ تراب، اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں مٹی ملی ہوئی تھی اور وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ام سلمہ کیا بتاؤں، میرا حسین شہید ہو گیا، میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقتل سے آ رہا ہوں، میرے حسین شہید ہو گئے۔ چنانچہ بی بی کہتی ہیں وہی جو شیشی مجھے دے رکھی تھی، مٹی جس میں تھی، میں نے وہ جا کے شیشی نکالی، دیکھا فیہا دم ابیت، اس میں تازہ خون تھا جو جوش مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ پہ مجلس میں یہ ایک جگہ بیان کیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بعد میں کہنے لگے آپ نے جو حدیث پڑھی ہے ترمذی شریف سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ من رانی فقد رانی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کوئی اور تو میری شکل خواب میں اختیار نہیں کر سکتا۔ مگر یہ حدیث تو غریب ہے۔ میں نے کہا حضور اب اس کو کس طرح سمجھایا جائے؟ آپ نے سمجھا غریب وہ ہوتی ہے جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو، حدیث ہے، اور غریب کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی ایک راوی ہوگا، اور خواب تو ساری بات جماعت نہیں دیکھتے، جناب ام سلمہ اس کی راوی ہیں، ایک ہی راوی ہوگا تو جس نے بیان کیا۔ تو آپ اس کو غیر صحیح نہیں کہہ سکتے، آپ کو اس کو اسے پڑھیے تو آپ کو صحاح میں یہ مل جائے گی، ترمذی شریف وغیرہ میں مل جائے گی کہ پیغمبر اکرم کے سر مبارک میں اور ریش مبارک میں مٹی ملی ہوئی تھی، یعنی پیغمبر اکرم تو حضرت امام حسین علیہ السلام پہ خود گریہ فرما رہے ہیں، اور یہ پیغمبر کا فرمان، یعنی میں اب یہ کہ کوئی اگر یہ چاہے کہ ہمیں جناب فلانی کتاب سے حوالہ چاہیے تو آپ رکھیے کتابوں کو اپنے پاس، ہمارے پاس بطور کے اہل بیت علیہ السلام ایک ایک چیز کا علم اور ایک ایک حکم ہمارے پاس موجود ہے۔ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ خبر اور روایت اور حدیث موجود ہے، من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو غم حسین میں روئے گا، رلائے گا یا رونے کی شکل بنائے گا، اسی پہ جنت واجب ہو جائے گی، جو روئے گا، رلائے گا اور رونے کی شکل بنائے گا۔ اور وہ پہلی بات کی طرح ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا یہ رونا اور رلانا تو ٹھیک ہے، چلیے جو روئے گا ظاہر ہے وہ رو رہا ہے، رونا آسان کام نہیں ہے، جو رلائے گا اور رلانا بھی آسان کام نہیں ہے، مگر یہ جو او تباہ کا رونے کی شکل بنائے گا، تو اس نے جس طرح مذاق کرتے ہیں آپ، یہ ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ذرا رونے کی شکل بنا کے بتائیں گے کس طرح رویا جاتا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ نے دیکھا وہاں صفا اور مروہ میں لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور دو لائٹوں کے درمیان ہے کہ جو دوڑ نہیں سکتے وہ دوڑنے کی شکل بنائیں، آپ ذرا دوڑنے کی شکل بنائیں، میں آپ کو رونے کی شکل بنا کے بتاؤں گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایک حکم ہے، جو کر سکتا ہے وہ کرے، جو نہیں کر سکتا وہ ایسا لگے کہ وہ کر رہا ہے، وہ ایسا معلوم ہو کہ وہ ایسا کر رہا ہے۔ من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو غم حسین میں روئے گا یا رلائے گا یا رونے کی شکل بنائے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت ضروری قرار دے دی ہے۔ اور جنت کے جوانان کے سردار تو یہی ہیں شہزادے، اور جو اس پہ یعنی کسی پہ اگر کسی کو رونا، آپ دیکھیں ایک آنسو جو نکلتا ہے خوف خدا سے، اس سے چاہے وہ ایک مچھر کے پر جتنی نمی کیوں نہ ہو، تو حکم حدیث تو یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ خوف خدا سے رویا ہے۔ چلیے اتنا ہی رویا، یا رونا یا تو خوف خدا میں رونا اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، یا غم سید الشہداء میں رونا بہت قیمتی ہے اللہ کے ہاں۔ من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ اور جو اس عزیز نے، اس ننھے دانشور نے، میں اسے ننھا دانشور کہتا ہوں، بہت چھوٹا بچہ ہے مگر بڑی اچھی سیانی باتیں کرتا ہے، تو انہوں نے جو کہا کہ جو لوگ ان قبروں کی زیارت کو یعنی بدعت کہتے ہیں، برخوردار آپ نے ابھی بدعت کہنے والے سنے ہیں، ابھی آپ نے وہ دیکھے نہیں جو ان قبروں کو مسمار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی اگر حقیقت معلوم کرنا ہے تو چلیے کسی کان میں پڑی ہوئی بات اچھی ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ٹائٹل اور کیا نام دیتے ہیں، مگر یہ خوارج کے بچے کھچے ہیں، جن کے ساتھ جنگ کے دوران امیر المومنین نے کہا تھا کہ ہمارے 10 سے زیادہ آدمی، 10 سے بھی کم آدمی کام آئیں گے اس لڑائی میں، اور ان کے 10 سے زیادہ کم آدمی بچیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 9 آدمی امیر المومنین کی طرف سے شہید ہوئے اور ان کے 9 آدمی بھاگ گئے۔ تو کسی نے کہا یہ 9 آدمی جو بھاگ گئے اب تو یوں سمجھیے کہ ختم ہو گئے۔ حضور نے فرمایا یہ ختم نہیں ہوئے، یہ خارجی ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ جہاں بھی انہیں موقع ملے گا ان کی تعداد بڑھتی گھٹتی رہے گی، مگر جہاں بھی یہ موقع ملے گا یہ اپنے خارجی ہونے کا ثبوت دیتے رہیں گے، اور جب یہ کچھ نہیں کر سکیں گے تو یہ دہشت گرد بن جائیں گے اور ظالم اور ڈاکو بن جائیں گے۔ آپ اب دنیا میں دیکھ لیں
مذہب کے نام کے اوپر قتل و غارت، یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ کیسی تعلیم ہے؟ یہ کیسی تربیت ہے؟ بچے ہیں، مستورات ہیں، اجتماع ہے، وہ کسی بس سٹینڈ پہ ہو، کسی ہاسپٹل میں ہو، کسی مسجد میں ہو، کسی امام بارگاہ میں ہو، وہاں یہ تربیت دے کے بھیجنا کہ جائیے تمہیں جنت ملے گی، اس سے بہتر، اس سے بدترین اور کیا یعنی گمراہی ہوگی کہ آپ کسی کو مرنے کے لیے ٹرینڈ کر کے بھیج رہے ہیں اور اسے جنت بھی ساتھ دے کے بھیج رہے ہیں۔ یہ کیسی جنت ہے جو کس کے اجر میں مل رہی ہے؟ اتنے بے گناہ لوگوں کا خون ہو رہا ہے، اتنے بے گناہ لوگ قتل ہو جائیں گے، اور یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سی فقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ وہ خارجیوں ہی کی بچی کھچی صورت ہے، اور وہی ہے، اور ان میں اب ناسبیت بھی آ گئی۔ یہ دشمن اہل بیت ہیں، آل محمد علیہ السلام، بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر تھوڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اشتیاق صاحب، میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ کو اور مولانا صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ زیارت کی کیا اہمیت ہے۔ مولانا صاحب اور اشتیاق صاحب، بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے کلمے کو نہیں سمجھا، وہ حضرت علیہ السلام، حضرت علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کیا سمجھیں گے۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ولی سے عہد شکنی کی اور نبی کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو غلط راستے میں ڈال دیا۔ وہ زیارت کی قدر کیا جانتے ہیں؟ زیارت کی قدر تو آپ لوگ جانتے ہیں، زیارت کی قدر تو حضرت علیہ السلام جانتے ہیں، زیارت کی قدر تو امام جانتے ہیں۔ عام آدمی کو کیا پتا ہے زیارت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو بات کو نہیں مانتے، ان کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کی بات نہیں سنتے، تو وہ زیارت کی قدر کیا جانیں گے؟ اسی کے ساتھ میں آپ شہزادی کو سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کی گفتگو اتنی بے دین گفتگو ہے کہ دنیا کے لیے آپ لوگ ایک نمونہ ہے، اور نمونے کے طور پر پیش ہو رہے ہیں جو کہ حضرت علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد یعقوب صاحب، آپ ہمیشہ کی طرح ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اپنے نیک اور پاکیزہ جذبات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور قبلہ آخری لمحات میں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ نے ذکر کیا بڑا اہم، موجودہ حالات میں بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو آج کل کے زمانے میں ہمیشہ سے جیسے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی عام سادہ لوگ مسلمانوں کو ایک ملا، مولوی، مفتی کا روپ دھار کے کوئی شخص بیٹھا ہوا، جب جیسا آپ نے کہا کہ جتنی احادیث عزاداری کے سلسلے میں یا امام حسین علیہ السلام کے غم منانے کے سلسلے میں آتی ہیں، ان کو بڑے آرام سے وہ غریب کہہ دیتے ہیں، لیکن جو چیز تاریخ میں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے جو بھی آپ نے فرمایا کہ کربلا کے بعد یزید کے جو کالے کرتوت تھے، اس نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا، مکہ پہ چڑھائی کی، انہیں یہ نظر نہیں آتا، اس کے باوجود وہ اس کی وکالت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس طرف جو احادیث اپنی کتب میں آ چکی ہیں ان کو غریب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سوچ، اس کے پیچھے کیا کون سی سوچ کار فرما ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ جس نظام کو فالو کر رہے ہیں، چونکہ وہ نظام جو ہے وہ اس کی بنیاد مخالفت اہل بیت پہ رکھی گئی ہے، اس کی آغاز جو ہے، نقطہ آغاز اور وجہ اتحاد، یعنی ہر قسم کے لوگوں کا، ان میں منافقین شامل ہیں، ان میں خوارج شامل ہیں، ان میں مرتدین شامل ہیں، ان میں مؤلفۃ القلوب شامل ہیں، یعنی جتنے یہ ففتھ کالم لوگ ہیں سب اس میں شامل ہیں، اور نقطہ اتحاد و اجتماع یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کی جائے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی صورت میں آگے نہ آنے دیا جائے۔ کبھی یہ کہا کہ نبوت اور خلافت ایک گھر میں نہیں ہو سکتے، یہ پسند نہیں۔ کبھی یہ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو عداوت تھی، حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کے قتل کیے تھے۔ حضرت علی تو قتل کے معاملہ میں اتنے محتاط ہیں کہ جب اس عمر ابن عبدود نے چہرے کے اوپر بدتمیزی کی تھی امیر المومنین کے، تو حضور اس کے سینے پر سے اتر آئے تھے، اور لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اس کے سینے سے اتر آئے، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے میرے چہرے پہ بدتمیزی کی اور مجھے غصہ آیا۔ یعنی یہ سوال اور جواب میں آپ یہ سمجھیں کہ حضور فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا۔
تو جب غصہ تو آئے تو پھر تو آدمی اور بھی جلدی کرتا ہے، وہ غصے کا تقاضا یہ ہے کہ، مگر حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں جیسے ہی مجھے غصہ آیا میں اس کے سینے سے فوراً اتر آیا. کیوں؟ اب اس کا قتل جو تھا وہ گویا حصہ جہاد نہ ہوتا، وہ خالصتاً لوجہ اللہ نہ ہوتا، اس میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا. یعنی جو علی ابن ابی طالب اتنا محتاط ہے قتل کرنے کے معاملے میں کہ جیسے ہی اسے غصہ آیا انہوں نے وہ پروگرام موقوف کر دیا اور اسے چھوڑ دیا اور اس کے سینے پر سے اتر آئے. اور امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں فرمان ملتا ہے میدان جنگ کے کنارے پہ، یعنی بیٹل فیلڈ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں پروردگار یہ جنگ اب شروع ہونے والی ہے، اگر تو ہمیں ان لوگوں کے اوپر فتح اور کامیابی دے تو ہمارے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دینا کہ ہم کوئی ظلم اور تعدی نہ کریں، ہمیں ظلم اور تعدی کرنے کی توفیق نہ دینا، ہم ظلم اور تعدی کا شکار نہ ہو جائیں. اور پروردگار اگر یہ لوگ ہمارے اوپر غالب آ جائیں تو ہمیں صبر اور شکیبائی اور حوصلہ اور یہ سب کچھ یہ ہمیں عطا کرنا. یعنی جب آپ جہاد کرتے ہیں، جہاد نماز اور روزے کی طرح اسی وقت عبادت ہو سکتا ہے جب اس کے سارے شرائط اور سارے قواعد جو ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے. علی ابن ابی طالب نے جتنے لوگوں کو قتل کیا وہ میدان جہاد میں کیا، اور صرف ان لوگوں کو قتل کیا جن لوگوں نے پیغمبر اکرم کے قتل کا ارادہ کر کے آئے اور چڑھائی کر کے آئے، وہ چاہے بدر میں آئے ہوں یا احد میں آئے ہوں یا جہاں بھی آئے ہوں. وہ پیغمبر کا یہ جو جنگ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی، یہ لوگ 1000 کی تعداد میں باقاعدہ ٹرینڈ فوج اور سارا کچھ یہ کیوں آئے تھے؟ یہ تو صرف اس لیے آئے تھے کہ پیغمبر مکے میں تھے تو ٹھیک ہے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، مگر مدینے میں پہنچ کے تو بہت کامیاب ہو گئی. یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں. اہل مکہ نے مشورہ کر کے کہ ابھی ہم جاتے ہیں، جا کے پیغمبر کا سر لے کے آئیں گے. یہ تو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے آئے اور بدر کے مقام پہ آمنا سامنا ہوا. اب اس وقت جنگ بدر یا اس کے تفصیلات پڑھنا تو مطلوب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنگ میں حضرت علی ابن ابی طالب، یعنی جتنے کل مقتول ہوئے بدر کے میدان میں مکی لوگوں کے، ان میں سے آدھے اکیلے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے، اور آدھے جو تھے وہ باقی مجاہدین، اور حتیٰ کہ کچھ فرشتے بھی میدان جنگ میں اس میدان میں آئے تھے، اس لڑائی میں آئے تھے. چنانچہ اہل مکہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ابھی سر لے کے آئیں گے پیغمبر کا، یہ سر لے کے آئیں گے پیغمبر کا، اور وہ دیکھ رہے ہیں مدینے کے راستے کی طرف کہ کب وہ آتا ہے قافلہ جو پیغمبر کا سر لینے. مگر جب وہ لوگ گئے تو ان کے تو 70 آدمی تو مارے جا چکے تھے، اور اس سے زیادہ آدمی جو تھے وہ قید ہو چکے تھے، یعنی 150-200 کے قریب تو ان کا نقصان ہو چکا. اب یہ معمولی نقصان. جب مکے میں پہنچے ہیں تو کہا تم لوگ تو سر لینے کے لیے گئے تھے، تم تو اپنے سر بھی دے کے آئے اور اپنے سردار بھی وہاں دے کے آئے، تم کیا کرنے گئے تھے؟ یہ لوگ پیغمبر کے قتل کے لیے آئے تھے، اور علی ابن ابی طالب نے انہیں قتل کیا جو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. علی ابن ابی طالب مشرکوں کو قتل کریں اور مسلمان غصہ کریں علی پہ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جنہیں اللہ اور رسول کے دشمنوں سے بھی کوئی محبت ہے، ان سے بھی کوئی تعلق ہے. اللہ اور رسول کے دشمنوں سے کوئی تعلق نہ رکھیے گا، پھر آپ کا اسلام جو ہے وہ قابل اعتماد اسلام ہے، اور آپ کا ایمان قابل اعتماد ایمان ہے. اور اگر آپ دشمنان خدا اور رسول کا بدلہ اور ان کی محبت اور ان کے ساتھ راہ و رسم رکھیں، اور ان کے بدلے آپ خاندان رسول سے اور امام حسین علیہ السلام اور امام کے بچوں سے مانگتے رہیں، تو پھر کیسا اسلام؟ کس کا اسلام؟ بہت شکریہ قبلہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک پہنچ چکے. ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بھی تقریباً اب نہیں رہی. آج کا پروگرام جو اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ زیارات کی اہمیت، اور خصوصاً 40 کے حوالے سے، اور روایت کے مطابق بہت ساری فضیلتیں ہیں. قبلہ نے بہت ساری احادیث اور ائمہ علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں آپ تک یہ باتیں پہنچائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ المستعان آئندہ آنے والے پروگراموں میں مزید ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اسی ٹاپک کو ایک اور انداز میں آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. قبلہ میں چاہوں گا کہ آخری چند دقیقوں میں اگر آپ دعا فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین بحق تسعۃ معصومین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. پروردگار بحق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد بجائے محمد و آل محمد
امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو مودت و محبت اہل بیت نصیب فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو اسوہ اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد جو مومنین پوری کائنات سے پوری دنیا سے سمٹ کے دربار حسین میں پہنچے ہیں، پروردگار ان کے سفر کو بے خطر فرما، پروردگار ان کی زیارت کو مقبول اور منظور فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد جو متمنی زیارات ہیں انہیں زیارات کی توفیق عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد جو مومنین کے دلی مقاصد بمطابق شرع ہیں وہ پورے فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ جن دو مومنات نے التماس دعا صحت کی ہے پروردگار انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، نیکیوں کی توفیقات میں زیاد فرما، پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجائے نبی و آل الطیبین الطاہرین۔